تو میرے دوستو بزرگوں، عمرہ یہ 4 کام کا نام ہے، بہت آسان ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بالکل آسان ہے عمل۔ 4 عمل ہے عمرہ میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے احرام، اور اس کے بعد طواف ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، اور اس کے بعد حلق ہے یا قصر ہے۔ بس 4 عمل ہو گئے تو آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اس کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ گھر سے اگر چلیں گے تو سنت یہ ہے کہ آپ یہیں سے غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، اپنا جو عام کپڑا پہنتے ہیں اسے آپ پہن لیں۔ جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایک تو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے جدہ کے لیے، آپ کو وایا ہو کے جانا ہوگا، یا حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، جہاں سے بھی آپ کا مکہ کے لیے فلائٹ ہو، اس سے کچھ دیر پہلے احرام کی تیاری کریں۔ غسل تو آپ گھر سے کر چکے ہوں گے، صرف آپ وضو کریں، اور وضو کے بعد احرام پہنیں۔ احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اگر مکروہ اوقات نہ ہو۔ اس وقت اگر آپ احرام پہنیں گے، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم محرم بن گئے۔ نہیں، احرام کی پابندی اس وقت لاگو ہوتی ہے جب تک کہ آپ نیت نہ کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ نہ پڑھ لیں، اس وقت تک آپ محرم نہیں ہوتے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، نفل نماز۔ سر ڈھانپ سکتے ہیں، ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اسی چادر کو آپ سر میں ڈال کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ یہ آپ نے کام کر لیا، احرام بھی آپ نے پہن لیا۔ اب اس کے بعد عمرہ کی نیت ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ فلائٹ کا وقت کتنا دیر ہے، یا آپ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ہی نیت کریں، وہ بہتر ہے، کیونکہ جو ہی آپ نے نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو پھر پابندی میں آپ آ جاتے ہیں، پابند بن جاتا، آپ محرم ہو گئے۔ پھر وہ چیزیں جو حلال تھیں وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بالکل آخر وقت میں یا تو آپ فلائٹ پہ بیٹھ کر آپ وہاں نیت کریں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور میرے لیے قبول فرما، یہ آپ نیت کر لیں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، 3 مرتبہ۔ مرد حضرات تھوڑی سی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پہنچنے سے پہلے تک عمرہ کرنے والے ہوں یا حج کرنے والے ہوں، ان کے لیے سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے۔ پڑھتے رہیں تلبیہ، جب بھی وقت ملے آپ پڑھتے رہیں، فلائٹ میں تب بھی پڑھیں، اور جدہ میں اترنے کے بعد، جب تک آپ کعبۃ اللہ کے قریب نہیں چلے جاتے یا آپ طواف شروع نہیں کر لیتے، اس سے پہلے تک تلبیہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ لبیک کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ اس میں 4 مرتبہ لبیک کا لفظ آتا ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 4 مرتبہ لبیک لفظ کیوں آتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اشارہ اس طرف ہے. پہلے لبیک میں انسان تصور یہ کرے اور اللہ کو یہ کہے اے اللہ میری جان حاضر ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے سامنے ہے، میں تمام چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تیرا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے. تمام تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں. ان الحمد والنعمت لک، اور تیری تمام نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں. لا شریک لک، آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں. یہ ہے تلبیہ. اور خدا کی قسم تلبیہ چاہے عمرہ کرنے والا ہو جب پڑھتا ہے یا حاجی جب پڑھتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ یہ الفاظ اور کلمات اللہ کو پسند آتے ہیں. ہر قدم پر، اس سفر کے ہر قدم پر اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، کیونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان سفر باندھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان سفر باندھا ہے. توجہ مکمل اللہ کی ذات کی طرف ہو، پورا جسم اور توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ میں آپ کے گھر کی زیارت کے لیے، آپ کے در میں حاضر ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو تلبیہ آپ پڑھتے رہیں. اور جب آپ جدہ پہنچیں گے اور اس کے بعد آپ کے ہوٹل پہنچیں گے، اگر بشاشت ہو، تکلیف نہ ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، تو پھر آپ عمرہ کے لیے نکلیں. اگر تھکاوٹ ہو، کیونکہ لمبا سفر عموماً اکثر نہیں ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے، تھک گئے ہو، تو آپ آرام کر سکتے ہیں. اور آرام کرنے میں مرد حضرات یہ خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ اور سر کھلا رہے، نہ ڈھانپیں. عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی، اور یوں نہیں کہ جو باپردہ عورت گاؤں میں محلوں میں رہتی ہیں، دیکھا گیا کہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد چہرہ سے پردہ غائب ہو جاتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باپردہ خاتون، کثرت سے آپ حج کیا کرتی تھیں، لیکن کسی نے بھی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. اس کا طریقہ ہے، آپ پردے میں اگر آنا چاہیں گی تو آپ پردہ کر سکتی ہیں. وہ کیپ ملتا ہے یا کوئی اور چیزیں ملتی ہیں کہ آپ، مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پہ کوئی کپڑا نہ لگے. یہ نہیں کہ چہرہ کھلا رہے تو لوگ دیکھتے رہیں، نامحرم کی نگاہ آپ پر پڑے، نہیں. چہرہ اس طرح ڈھانکا جائے، پردہ اس طرح کیا جائے کہ کپڑا عورت کے رخسار پر، چہرے پر نہ لگے. مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ چہرہ بھی اور سر دونوں کھلا رکھے گا. اور عموماً جو ضعیف حضرات جاتے ہیں اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے، انہیں زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کیا کریں. وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 احرام بھی اوڑھ سکتے ہیں بچنے کے لیے، کوئی یہ نہیں ہے. اگر یہ خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ اور سر سونے کی حالت میں بھی کھلا رہے. یہ پابندیاں کیونکہ شروع ہو گئی ہیں، ناخن کاٹ نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے نہیں ہے. عورت کے لیے احرام کا کپڑا وہی ہے جس کپڑے میں وہ عمرہ کی نیت کرتی ہے، وہی اس کے لیے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، احرام اگر ناپاک ہو گیا، کپڑا اگر ناپاک ہو گیا، آپ دوسرا کپڑا بدل سکتے ہو یا اسے دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہو. کپڑے ناپاک ہو جانے سے آپ کا عمرہ میں کوئی خلل نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی خرابی نہیں آتی. لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئیں یا کوئی اور تقاضا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمرہ خراب ہو گیا، نہیں. احرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چاہے عمرہ ہو یا حج ہو، جس کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لیا، تو آپ محرم بن گئے. کپڑے، 2 کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے، 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے.
اس کا خاص اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اسے دھل بھی سکتے ہیں، اگر نہیں دھل پائے دوسرا کپڑا آپ کے پاس ہو تو اسے پہن سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ پھر آپ اثر نو یہ سوچیں گے کہ میقات کو جاؤں اور وہاں جا کر پھر دوبارہ نہیں، کپڑا بدل سکتے ہیں۔ بہرحال جب آپ ہوٹل پہنچیں گے اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے کے لیے جب آپ کو گائیڈ کہیں گے کہ چلیں تو آپ ساتھ ساتھ چلیں گے، آہستہ قدم، اور بالکل عاجزی اور انکساری ہو، دل میں یہ تصور کرے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا پاپی کوئی نہیں، میرا قدم کس جگہ پہ پڑنے جا رہا ہے جہاں رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ تیرے فضل کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جب آپ کا فضل نہ ہوتا تو مجھ جیسا پاپی یہاں کیسے آ سکتا ہے، یہ دل میں خیال رکھے۔ جب آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے، جو مسجدوں کے آداب ہیں وہی کعبۃ اللہ کے بھی آداب ہیں۔ عموماً جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں، داہنا پیر داخل کرتے ہیں، اسی طرح اس سنت کو بھی آپ زندہ رکھیں، جب آپ داخل ہوں تو داہنا پیر ہو، پھر آپ دعا بھی پڑھیں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور نیت اعتکاف کی بھی ہو۔ جتنی دیر آپ مسجد حرام میں رہیں گے یہ طواف کا الگ ثواب، سعی کا الگ ثواب، ذکر و اذکار کا الگ ثواب، نمازوں کا الگ ثواب، لیکن اعتکاف کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کی بھی نیت کریں۔ اور اس کے بعد نظر نیچی ہو، نگاہ نیچی ہو، کیونکہ اطمینان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نظر اٹھاؤں کعبۃ اللہ پر، جب میری نظر پڑے تو اطمینان کے ساتھ اور خوب میں دعا مانگ سکوں۔ اس لیے وہ جگہ جہاں پر آپ اطمینان کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں وہاں آپ کا گائیڈ آپ کو لے جائے گا اور یہ کہے گا نظر نیچی رکھو، وہ بتائے گا کہ کہاں نظر اٹھانی ہے، نظر نیچی ہو، اور بالکل آہستہ آہستہ قدم، اور دل میں عاجزی انکساری اور گناہوں سے معافی، اور اپنے گناہ کو یاد کرتے رہیں اور ندامت ہو۔ اور جب کہا جائے کہ اب سر اٹھائیے، جب آپ کعبۃ اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے، علماء نے لکھا ہے کہ برجستہ زبان سے یہ بات کہو، یہ جملہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے کعبۃ اللہ کے اندر کہ انسان کی جب پہلی نظر پڑتی ہے اللہ اکبر، وہ دنیا جہاں کو بھول جاتا ہے، وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ بہرحال جب آپ وہاں پہنچیں، جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعا مانگیں، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو آپ میری دعا کو قبول فرما لیں۔ اور اس کے بعد خوب دعا مانگے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگے، اور اس کے بعد آپ کو چلنا ہے طواف کے لیے۔ ایک احرام ہو گیا، اور نمبر 2 طواف ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے طواف۔ طواف کے لیے آپ حجر اسود کی طرف چلیں گے، دکھائی نہیں دے گا بھیڑ کی وجہ سے، اکثر بھیڑ رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گرین لائٹ کدھر ہے، آپ کی دائیں طرف گرین لائٹ، سبز لائٹ آپ کو اگر دکھ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی کے بالکل سیدھے پر حجر اسود ہے۔ آپ وہاں پہنچیں، اس سے پہلے جو آپ تلبیہ پڑھتے تھے اب تلبیہ ختم، اب وہاں آپ طواف کی نیت کریں، اسی طرح جس طرح آپ نے عمرے کی نیت کی کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد آپ حجر اسود کی طرف مڑ جائیں، سینہ آپ کا حجر اسود ہو، پیٹھ گرین لائٹ کی طرف ہو، جہاں اطمینان ہو جگہ وہاں آپ یہ کریں، بھیڑ کے اندر نہ گھسیں۔ اور کرنے کے بعد آپ نے جو احرام پہنا ہے اس احرام کو آپ نے یوں چادر ڈالا تھا، احرام لائے ہیں، کپڑا لائے ہیں، آپ نے یوں جو چادر ڈالا تھا اب اس کو داہنے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر یہاں آپ ڈالیں گے۔ پہلے تو آپ نے یوں
چادر رکھا تھا. جب آپ طواف شروع کریں گے تو چادر کا داہنا حصہ یہ یوں داہنے بغل کے نیچے سے نکال کر اس طرف ڈال دیں گے. یہ آپ کا کندھا کھلا رہے گا, داہنا کندھا آپ کا کھلا رہے گا. حجر اسود کی طرف پہلے آپ استقبال کہ بسم اللہ اللہ اکبر, جس طرح نماز میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح آپ ہاتھ اٹھائیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہیں گے, اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یوں آپ اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر داہنہ ہتھیلی کو آپ بوسہ دیں, چوم لیں. اس کے بعد چکر آپ کا شروع ہوگا. طواف کا 7 چکر ہے. پہلا 3 چکر رمل ہے, اس کی الگ تفصیل ہے, وقت نہیں ہے. رمل آپ پہلوانی چال چلیں گے, چھوٹے چھوٹے قدم پر سینہ تان کر. اگر گنجائش ہو تو آپ تیزی پن لا سکتے ہیں, ورنہ جس طرح پہلوان چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم پر آپ اس طرح 3 چکر لگائیں گے. اسے رمل کہا جاتا ہے. اور باقی جو 4 چکر ہیں جس طرح آپ آرام سے نارملی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے 3 چکر میں آپ رمل کریں گے. آپ نے حجر اسود سے پہلا چکر شروع کیا. دعا کیا پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو, چاہے اپنی زبان پر ہو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ علماء موجود ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر دعا یاد بھی نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. طواف کے دوران آپ نے شروع کیا, دعا آپ پڑھتے رہے. اور یاد رکھیں آپ جب طواف شروع کریں گے تو آپ کے بائیں طرف کعبۃ اللہ ہوگا. کعبۃ اللہ بائیں طرف, حالانکہ یہ الٹا نہیں بلکہ سیدھا, اس وجہ سے کہ آپ کا دل کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور بالکل ڈائریکٹ نورانیت آپ کے دل پر اترتی رہے. یہ اصل مقصد ہے طواف کا. آپ نے شروع کیا, آپ کا دل کعبہ کی طرف, نظر نیچی ہو. بار بار کعبۃ اللہ کو طواف کے دوران دیکھنا یہ مکروہ ہے, آپ نہ دیکھیں. آپ چلیں, آپ نے پہلا چکر شروع کیا. ایک آئے گا رکن یمانی, ایک جگہ آئے گا رکن یمانی, ایک کونا ہے رکن یمانی. وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس جگہ کو چھویا ہے, چوما نہیں ہے. اگر موقع ملے تو آپ چھو سکتے ہیں, چومنے کی نہیں ہے وہاں. بعض لوگ جا کر چومتے ہیں, چمٹ کے رہتے ہیں, نہیں. اگر نہیں بھی ہو, رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو خلا ہے, جو جگہ ہے, وہاں پر اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں 70 فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں روزانہ, اور اس جگہ پر گزرنے والے کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. علماء نے فرمایا سب سے قیمتی دعا اس جگہ پر مانگنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. یہ دعا آپ یاد کر لیں اور ضرور اس جگہ پر پڑھیں. فرشتوں کی آمین کی حدیث میں باتیں موجود ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں. آپ حجر اسود تک پہنچے, آپ کا ایک چکر پورا ہوا, اور پھر آپ حجر اسود کا استلام کریں گے. پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہتھیلی کو چومیں گے. پھر اسی طرح آپ کا دوسرا چکر شروع ہوگا. ٹھیک ہے, 7 چکر ہے طواف میں. اگر آپ کا 7 چکر مکمل ہو گیا, یہاں پر 7ویں چکر کے بعد آپ پھر استلام کریں حجر اسود کو, اور اس کے بعد زمزم پئیں. زمزم آپ خوب پئیں. اس لیے فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا پیٹ زمزم کو قبول کرتا ہے, منافق کا پیٹ زمزم کو قبول نہیں کرتا. اور حجر اسود کے تعلق سے مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, لہو عینان و لہو اذنان و لہو نسان. فرمایا کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو بولتا بھی ہے, جو سنتا بھی ہے, جو دیکھتا بھی ہے. کل قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا کہ اس نے مجھے استلام کیا تھا, مجھے چوما تھا. اور چومنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھیڑ میں گھس جائیں اور اپنے جان کی بازی لگا کر جا کے چومے. نبی نے فرمایا دور سے بھی استلام کرنے والا ایسا ہے جس طرح کہ اس نے حجر اسود کو چوما ہے. اس لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اطمینان سے آپ اشارہ کر لیں تو ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ
بہرحال زمزم پئیں اور خوب پئیں زمزم. اور ایک مسئلہ اور ایک بات چھوٹ گئی، طواف کے بعد 2 رکعات نماز، واجب الطواف جسے کہا جاتا ہے، اسے آپ کو ادا کرنا ہے. کہاں پر؟ افضل جگہ یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے طرف آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں آپ 2 رکعات واجب نماز ادا کریں گے. زمزم آپ نے پی لیا، اب تیسری چیز ہے وہ سعی جو آپ کو کرنی ہے. زمزم خوب پئیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نیت سے انسان زمزم پیے گا اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. زمزم شفا بھی ہے. اور سعی کے لیے آپ کو چلنا ہے. تیسرا کام ہے سعی کرنا. جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے، کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں گے، آپ کو وہاں سے بھی کعبہ نظر آئے گا. وہاں آپ کھڑے ہو کر دعا بھی کر سکتے ہیں اور خوب دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد نیت کریں سعی کا. پھر آپ کو وہاں سے سعی کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے. صفا سے شروع ہوگا، مروہ میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر، یہ نہیں کہ جس طرح کعبہ میں حجر اسود سے شروع اور حجر اسود پر ختم ایک چکر ہوتا ہے، اس طرح سعی میں نہیں ہے. سعی میں صفا سے شروع ہوگا، مروہ میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا جب آئیں گے تو دوسرا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح مروہ میں ختم ہوگا. سعی جب آپ شروع کریں گے تو وہ بھی دعائیں جو بھی ہیں آپ یاد کر لیں. یہ یاد نہیں ہو تو اپنی زبان پر بھی دعا کر سکتے ہیں. جب آپ جائیں گے تو بیچوں بیچ میں آپ کو گرین لائٹ دکھائی دے گی آپ کے سر کے اوپر، میلین اخضرین، آپ کو وہ گرین لائٹ دکھائی دے گی. وہاں پر حکم یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی چالی میں تھوڑا سا تیزی پن لائیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے بہت زور سے، آپ کو دوڑنا نہیں ہے اتنے زور سے کہ دوسروں کو تکلیف ہو جائے. مرد حضرات اپنے جو عام چالی ہے اس سے تھوڑا سا تیزی، آپ اس طرح لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں. مرد حضرات کے لیے، عورتیں آہستہ چلیں گی. اگر آپ کے ساتھ مستورات ہیں، بعض لوگ ساتھ میں تم صفا سے شروع کرتے ہیں، جب گرین لائٹ آتی ہے تو اپنے محرم کا، اپنے مستورات کو چھوڑ کر دوڑ لگاتے ہیں. لگانی بھی چاہیے. اور اس کے بعد ختم جب ہوتا ہے لائٹ تو رکتے نہیں ہیں، آگے چل دیتے ہیں. عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہیں سے گھومنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں گئی. آپ رک سکتے ہیں، انتظار کریں آپ کی مستورات وہ آ جائیں، پھر آپ آگے قدم بڑھائیں. رک بھی سکتے ہیں، اگر تھک جائے سعی کے دوران تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں. پیاس لگے تو آپ زمزم پی بھی سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورا نہ ہو جائے تو کوئی چیز نہیں کر پاؤں گا. نہیں، آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں کہ آپ تھکاوٹ ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج فرمایا تو آپ جب صفا سے آپ نے دوڑ لگایا مروہ کی طرف، آپ کے 7ویں چکر پر آپ کا سانس پھولنے لگا اور آپ نے ایک جملہ کہا، اور یہ کہا، قربان جاؤں ہاجرہ تیری دوڑ پر، جب تک میں محمد نہ دوڑوں میرا بھی حج قبول نہیں ہے. تو نے اس وقت دوڑی تھی، آج اس عمر میں مجھ محمد کو دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے وہ تیری ادا کو اتنا محفوظ بنا دیا، اور قیامت تک چاہے وہ قطب ہو، ابدال ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، یہاں آنا ہے تو تمہیں دوڑ لگانی پڑے گی. یہ وہ محبت کے اور عشق کے وہ داستان ہے جو اللہ نے محفوظ رکھا. آپ کا 7واں سعی ہو گیا، چکر آپ کا ختم ہو گیا. اب آخری چیز کیا ہے؟ حلق اور قصر. مرد حضرات آپ سر منڈوا بھی سکتے ہیں، اگر زیادہ بال ہو تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں. لیکن سنیں، نبی نے جو رحمت کی دعا کی ہے 3 مرتبہ وہ سر منڈوانے والوں کو، ایک ہی مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے جس نے صرف سر کے بال کو کتروا دیا. وہ لنڈا نہیں ہوا بلکہ کاٹ دیا. اس کو صرف ایک مرتبہ رحمت کی دعا حضور نے دی ہے. لیکن تین مرتبہ حضور نے رحمت کی دعا دی ہے ان لوگوں کو جو ارکان عمرہ یا ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد، ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سر کو منڈواتے ہیں، گنجے ہوتے ہیں. تو آپ سر منڈوا لیں، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. آپ وہ پابندیاں جو تھیں وہ پابندیاں ختم، جو چیزیں آپ پر حرام تھیں وہ چیزیں ختم. اب آپ آزاد ہو گئے. اب اپنے روم میں آئیں،
غسل کریں، احرام بدلیں اور عام کپڑا آپ پہن سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بال کا ایک پورواں حصہ نیچے سے اسے کاٹ لیں، اور عموماً عورتوں کو یہ خیال رکھنی چاہیے کہ پیچھے سے تو کاٹ لیتی ہیں لیکن سامنے کا بال رہ جاتا ہے، سامنے سے بھی ایک پورواں کاٹنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا تو ابھی حلق نہیں ہوا ہے، میں دوسرے کا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے، اور یہ حدود حرم کے اندر ہی ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے عمرے کی نیت سے طواف بھی کیا، سعی بھی کیا، لیکن آپ حلق جا کر جدہ میں کر رہے ہیں یا طائف میں کر رہے ہیں یا فلاں جگہ کر رہے ہیں تو ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو حدود حرم میں ہی حلق کروانا ہے، اور آپ کے جہاں ہوٹل ہے وغیرہ وہ حدود حرم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ یہاں پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی عمل پورا ہو جائے تو کچھ صدقہ کر دینا چاہیے۔ ہم گنہگار آدمی، ہم سے خطائیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس عمل پر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس صدقے کی برکت سے اللہ اسے قبول فرما لے اور معاف کر دے گا۔ اس لیے جو بھی ہو سکے آپ عمرہ کے ختم پر کچھ صدقہ کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ کہہ دیں گے کہ طواف اور سعی یہ دونوں میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ طواف میں ضروری ہے، طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے، وضو کے ساتھ ہی طواف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چوتھے چکر میں، پانچویں چکر میں، چھٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، وہیں سے آپ باہر نکلیں گے، وہیں پر آپ طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر آ کر طواف کو شروع کریں گے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھٹے چکر میں یا چوتھے یا پانچویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا وہ پھر اثر نو آ کر طواف کو شروع کرتے ہیں، کہ نہیں، وہیں سے آپ طواف شروع کر سکتے ہیں، یا پھر اسی چکر کو آپ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تیسرے میں وضو ٹوٹا، اب تیسرا چکر شروع کریں، چوتھے میں ٹوٹا، وضو کرنے کے بعد چوتھا چکر آپ شروع کر سکتے، پھر پہلے چکر شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، سعی بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے سعی ہو جائے گا، طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دو مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، صدقہ جو کریں وہاں کس کو کریں؟ یہاں لا کے دیں یا صدقہ وہیں پر رہتے ہیں لوگ، صفائی کرنے والے زیادہ تر دیں۔ آپ ہوٹل میں آ جائیں، کی کمی نہیں ہے۔ وہاں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد خوب آپ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یاد رکھیں ایسے در پر اگر جا رہے ہیں تو وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں کہ جتنا ہو سکے میرا وقت اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر میں گزرے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا ملاقات ہوا حج کے دوران، ایک ہی موڑ پر کعبۃ اللہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا وہیں بیٹھے ہوئے ملتے وہ بزرگ۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ابا ہوٹل نہیں جاتے ہو؟ تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور یہ کہا کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، جب میں وہاں جاتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا کعبۃ اللہ، اس لیے میں جاتا نہیں ہوں، اکثر یہیں بیٹھا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر، صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں سوائے پیسہ گوانے کے، وقت گزارنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جتنے دن آپ کا قیام رہے گا مکہ میں، آپ وہاں رہیں، ٹورس والے آپ کو مقدس مقامات کی زیارت کروائیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے، یہ تفصیلی بات اسی وقت بتلایا جائے گا، وہاں آپ کے ساتھ گائیڈ ہوگا اور مقدس مقامات کی فضیلت اور وہ تمام چیزیں آپ کو بتلایا جائے گا۔ خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا۔